کر سکتا وہ، کیونکہ یہ معراج نبی کی قیامت تک آنے والی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کرے گا۔ یہ قرآن ہے دوستو، اب کسی کتاب کو پڑھیے، ایک مرتبہ پڑھیے، 2 مرتبہ پڑھیے، 3 مرتبہ پڑھیے، آپ کہیے چلیے ہٹائیے اس کو، بار بار پڑھنا اچھا نہیں لگتا۔ اللہ، آپ کسی کتاب کو بھی پڑھیے، کسی ہسٹری کو بھی پڑھیے، کسی تاریخ کو بھی پڑھیے، مگر واہ قرآن، یہ قرآن ہے۔ ماہ سیام کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے مہینے میں کبھی مسلمان یہ نہیں کہا کہ اس بار تو قرآن سن لیے ہیں، اگلے بار کوئی کتاب اور سنیں گے، اگلے بار تو سن لیے ہیں، دوسرے بار اور سنیں گے، مگر حقیقی یہ قرآن کے معجزات ہے کہ جتنا سنو اتنا ہی سننے کا من ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، جتنا سنو اتنا ہی سننے کا جی چاہ رہا ہے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، مگر سورہ فاتحہ کو سن کر کوئی بیزار نہ لیا۔ سورہ رحمان کو ہر تراویح میں پڑھی جاتی ہے، مگر کوئی سن کر بیزار نہ ہوا۔ سورہ یاسین کو ہر تراویح میں پڑھی جاتی ہے، مگر کوئی سن کر بیزار نہ رہا۔ فزیکل پڑھو، بار بار پڑھو، بیزار ہو جاؤ گے۔ ہسٹری پڑھو، بار بار پڑھو، بیزار ہو جاؤ گے۔ مگر یہ اللہ کا کلام ہے، جتنے بار پڑھو گے اتنی لذتیں ملتی رہے گی۔ سبحان اللہ، یہ 2 معجزہ ہے جو ہر سپر پاور طاقت کا مقابلہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، اے چھپی چھپی باتوں کو بتانے والے، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا۔ نبی گواہ ہے، ہماری خلوت کی بھی گواہ ہے، نبی ہماری تنہائی کی بھی گواہ ہے، نبی ہمارے کاروبار کی بھی گواہ ہے، نبی ہمارے تجارت کی بھی گواہ ہے، نبی ہمارے نماز کی بھی گواہ ہے، ہر چیز کی گواہ ہے نبی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، یہاں ایک بات آتا ہے دوستو، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، لتؤمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر۔ یہ ایمان کہتے کسے ہیں دوستو؟ ایمان کہتے ہیں، ایمان کا جو معنی ہے امن والا۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ امن والا، امن والا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ امن والا۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ سلامتی والا۔ سبحان اللہ، اسلام سلامتی والا، ایمان امن والا۔ اللہ اکبر، ایمان کس نے دیا؟ اور قرآن کہا گیا دعا میں، القدوس السلام المؤمن المہیمن، اللہ نے اپنے کو بھی مومن کہا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے رسول کو بھی مومن کہا ہے، اور نبی کے امت کو بھی مومن کہا ہے۔ سبحان اللہ، جلدی میں یہ نہ کہہ دینا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ مومن، یہی موضوع میرا پچھلے جمعہ بھی تھا، مگر میرا الگ رخ تھا۔ اب کیا کہتا ہے خدا؟ مومن میں بھی ہوں، مومن میرے نبی بھی ہے، مومن نبی کے امت بھی ہے۔ سبحان اللہ، میں مومن ہوں، امن عطا کرتا ہوں۔ نبی مومن ہے، نبی امن لے جاتے ہیں، اور مومن ہے وہ امن حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے۔ اللہ مومن ہے، وہ امن عطا کرے، نبی مومن ہے، نبی امن دے۔ اللہ امن جو ہے، ایمان مومن ہے وہ امن کو حاصل کرے۔ یہ امن جو ہے، ایمان کے ایک مختصر معنی یہ کیا گیا کہ مومن اسے کہتے ہیں جو اس کی حرکتوں سے اس کی پڑوسی محفوظ رہے، ان کی خطرے سے ان کی پڑوسی محفوظ رہے۔ یہ ایمان کا مختصر معنی کیا گیا ہے۔ ایمان کا مختصر معنی یہ ہے کہ ان کے خطرے سے ان کے پڑوسی محفوظ رہے، ان کے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، ان کے پڑوسی کو پریشانی نہ ہو۔ یہ مومن کی نشانی بھی ہے، جس سے کوئی پڑوسی پریشان نہ ہو اسے مومن کہتے ہیں۔ پڑوسی حفاظت میں ہو اسے مومن کہتے ہیں، پڑوسی تکلیف میں نہ آ جائے اسے مومن کہتے ہیں۔ یہ مختصر معنی ہے دوستو، مگر پڑوسی کہتے تو کہتے کسے ہیں؟ مثال کے طور پر میرے گھر کی پڑوسی حفاظت میں رہا، اس گھر کی پڑوسی پھر اس سے حفاظت میں رہا، تیسرے گھر کی پڑوسی چوتھے گھر والے حفاظت میں رہا، چوتھے گھر والوں کی پڑوسی چوتھے گھر والوں سے حفاظت رہا۔ جب ایسے ایسے پڑوسی اپنے زندگی کی معیار کو بدلے گا، اپنی اخلاق کو بدلے گا، اپنی رویہ کو بدلے گا، ایک محلہ بنے گا۔ یہ محلہ ایک پڑوسی کا خیال کرے گا، ایک گھر دوسرے پڑوسی کا خیال کرے گا، 100 محلے والے سکون میں رہے گا، امن و امان میں رہے گا۔ پھر جو ہے 10 محلے بن کر ایک جو ہے شہر بنتا ہے، اور جب شہر بنتا ہے، اللہ کو ایک محلہ دوسرے محلے سے ایک محلہ دوسرے محلے سے حفاظت میں رہے گا تو امن و امان قائم ہوگی۔ ایک شہر دوسرے شہر سے جو ہے حفاظت میں رہے گا، کیونکہ ایک شہر کی دوسرے شہر پڑوسی ہے، دوسرے شہر کی تیسرے شہر پڑوسی ہے، تیسرے
تیسرے شہر کی چوتھے شہر پڑوسی ہے. جب ایک شہر والوں سے دوسرے شہر والے حفاظت میں ہوں گے, دوسرے شہر والوں سے تیسرے شہر والے حفاظت میں رہیں گے, جب ایک ضلع بنے گا تو پھر ضلع حفاظت میں ہوگا. غور سے سنیے گا, امن و امان میں آ جائے گا. ایک ضلع دوسرے ضلع سے حفاظت میں رہے گا تو پھر ہزاروں ضلع بن کر ایک صوبہ بنے گا. جب ایک صوبہ بنے گا تو ایک صوبہ دوسرے صوبے سے امن و امان میں رہے گا, کیونکہ ایک صوبہ دوسرے صوبہ کی پڑوسی ہے, امن و امان میں رہے گا. ہزاروں صوبہ بن کر ایک ملک بنے گا. جب ایک ملک دوسرے ملک سے امن و امان میں رہے گا تو وہ بر صغیر بنے گا. جب یہ بر صغیر دوسرے صغیر سے امن و امان میں رہے گا تو سارا دنیا امن و امان میں ہو جائے گا. اسی لیے اسلام کہتے ہیں, اسلام کے اگر کوئی بات تو تمہیں نہیں ماننا ہے تو مت مانو, صرف اس کو مان لو, صرف اس کو مان لو. ایمان کہتے ہیں امن والوں کو, اگر وہ امن دیتا گیا اپنے پڑوسی کو, اپنے محلے کو, اپنے علاقے کو, اپنے شہر کو, اپنے ملک کو, بڑے صغیر کو, تو دنیا میں میزائل کی ضرورت نہیں پڑے گی, بندوق کی ضرورت نہیں پڑے گی, گن کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ایک دوسرے سے امن و امان ہوتا ہوا نظر آئے گا. سبحان اللہ, امن و امان ہوتا ہوا نظر آئے گا. نبی کا مقصد آنے میں کیا, نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ نبی کے آنے کا مقصد ہے امن و امان کو قائم کرنا. ایمان کہتے ہیں امن و امان کو, اسلام کہتے ہیں سلامتی والے کو. عزیزان قدر ملت اسلامیہ, بات تو اور کرنے کی ہے, بات تو سمجھنے کی ہے کہ اللہ اکبر, آج ہم امن و امان میں کیوں نہیں ہے؟ ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں؟ رسول نے تو کہا کہ ایمان امن و امان والے کو کہتے ہیں, مومن امن و امان والے کو کہتے ہیں. مگر دوستو, یہ ایک مومن دوسرے مومن سے حفاظت میں نہیں ہے, دوسرے مومن تیسرے مومن سے حفاظت میں نہیں ہے. آخر کیوں؟ کیا ہم نے نبی کے آنے کے مقصد کو نہیں سمجھا؟ کیا ہم نے نبی کے آنے کی مقصد کو نہیں سمجھا؟ اگر مقصد سمجھ جاتے تو ہم کبھی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دیتے, پڑوسی کو کبھی نہ ستاتے. عزیزان قدر ملت اسلامیہ, کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس مسلمان کو چیرا گیا, کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اس مسلمان کو پیٹا گیا, کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اس مسلمان کو جلایا گیا, کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اس مسلمانوں کے گھروں میں بلڈوزر چلایا گیا, کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اس مسلمان کے خاتون کی پردہ کو چھینا گیا, جو ہے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اس مسلمانوں کی عزت سے کھیلا گیا, کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اس مسلمانوں کی مساجد سے کھیلا گیا, کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اس مسلمانوں کے داڑھی سے کلوار کیا گیا, کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اس مسلمانوں کی جو ہے اللہ اکبر عزت سے کھیلا گیا. آخر کیوں دوستو؟ ہمارے پاس تو ایمان تھا, اور نبی کہتے ہیں ایمان امن والے کو کہتے ہیں, امن والے کو کہتے ہیں. کیوں نہیں ہم نے امن کو قائم کر پایا؟ کیوں ہمارے زندگی میں امن و امان نہیں ہے؟ پڑوسی صرف یہ تو نہیں ہے, صرف آپ کے پڑوسی. قرآن کہتا ہے والجار ذی القربى والجار ذی الجنوب. اللہ اکبر, یہاں دو پڑوسی کا ذکر کیا گیا, ایک رشتہ دار پڑوسی اور ایک عام پڑوسی. اللہ اکبر, پھر اس کے بعد ایک پڑوسی پہلو والے کا ذکر کیا گیا. آپ کسی ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, اس ٹرین کے سیٹ میں جگہ خالی ہے, آپ نے کسی مسافر کو دیکھا, وہ غیر قوم کا ہے, ہندو ہے, عیسائی ہے, کرسچن ہے, وہ کسی کے ماننے والے ہوگا, مگر آپ کا اخلاق ابھرتا ہوا نظر آیا. آپ نے اپنے سیٹ میں اس کو جگہ دیا, اور جگہ دینے کے بعد اسے بٹھا دیا, اور بٹھانے کے بعد ماننے والے کسی مذہب کے تھے, وہ غیر تھے یا نان مسلم تھے یا عیسائی تھے, مگر جیسے ہی آپ کے اخلاق کو دیکھا, آپ کے پیار کو دیکھا, آپ کی ادب کو دیکھا, اور اسلام یہی کہتے ہیں تم پڑوسی کا خیال کرو. تمہارے کے سامنے اگر کوئی کھڑا رہے تو اس کو بیٹھنے کی جگہ دو, بیٹھنے کی جگہ دو. اسلام تمہیں یہی پیغام دیتا ہے. اب جب تمہارے اخلاق کو وہ دیکھا, تمہارے کردار کو وہ دیکھا, تمہارے کلچر کو وہ دیکھا, تمہارے ادب و احترام کو وہ دیکھا, تو پھر وہ تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا. ماشاءاللہ کتنا اچھا انسان ہے, اس نے ہماری بیٹھنے کا خیال کیا, اس نے ہماری سہولت کا خیال کیا. مگر دوستو, یہ تعریف سن کر ہماری دل بھر جاتا ہے, ہمارا نفس بھر جاتا ہے. اسی جگہ میں ہم کو نبی کی ابھی دین کی دعوت کو پیش کر دینا ہے, اسلام کی دعوت کو پیش کر دینا ہے. کہنا کیا ہے؟ اگر وہ آپ کی تعریف کرے, آپ کے اخلاق کی تعریف کرے, آپ کی ادب کی تعریف کرے, آپ کو پھولے نہیں سمانا ہے, آپ کو کہنا ہے میرے نبی نے وہی سکھایا ہے. سبحان اللہ, میرے نبی نے وہی سکھایا ہے. اخلاق آپ کا ہوگا, محبت نبی کی ہوگی, کردار آپ کا ہوگا,
محبت نبی کی ہوگی، ادب آپ کا ہوگا، محبت نبی کی ہوگی۔ اب کاروبار کر رہے ہیں، اس کاروبار غیر سے کر رہے ہیں، اس غیر کے معاملے میں کچھ جو ہے تفریق پیدا ہوگا یا کچھ معاملہ پیدا ہوا، دو پیسے آپ کے پاس زیادہ ہو گئے، ان دو پیسے کو غیر کے پاس پہنچائیے۔ پہنچانے کے بعد جو آپ کو پہنچا دیں گے تو یہ جو ہے یہ بالکل ضروری ہے کہ وہ غیر آپ کی تعریف کرے گا کہ کتنا سچا انسان ہے، دو پیسہ زیادہ گیا تھا واپس مجھے لوٹا دیا، دو پیسہ زیادہ گیا تھا واپس مجھے لوٹا دیا۔ مگر دوست اس تعریف کو سن کر تم خاموش نہ رہنا، یہ کہنا کہ میرے نبی نے ایسا ہی سکھایا ہے۔ سبحان اللہ، انداز تمہارا ہوگا، محبت نبی کی ہوگی، سبحان اللہ، محبت نبی کی ہوگی۔ آپ سفر کر رہے ہیں، اس سفر کے درمیان میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، اس پتھر کو ہٹا دیجئے، زمین دیکھے گا کتنا اچھا انسان ہے، اس نے پتھر کو ہٹا دیا، لوگوں کی تکلیف سے بچا لیا، مصیبت سے بچا لیا، تعریف آپ کا ہوگا۔ سن کر نفس کو ابھرنے نہ دینا، یہ کہنا ہم نے نبی سے سیکھا ہے، سبحان اللہ، طریقہ آپ کا ہوگا، محبت نبی کی ہوگی۔ انداز کو بنائیے۔ ہم نے دین کی دعوت کافروں کے پاس پہنچایا کیسے؟ ہم نے تو پہنچایا ہی نہیں، تو ہمیں کس منہ سے اس کو کافر کہیں گے؟ کس منہ سے ہم نے کافر؟ کاروبار میں